میں اس زمانے میں کوئی 10-11 برس کا تھا مجھے، اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کی تحریک بڑے زوروں پہ میں نے دیکھی لاہور میں اس زمانے میں لاہور میں تھا، اور بڑے زوروں پہ تحریک تھی. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے 1946 میں اسلامیہ کالج لاہور کی گراؤنڈ میں اپنے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کا درشن کیا، انہیں دیکھا ہے. مجھے لگتا تھا ایک شخص بہت دان پان تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ مقصدیت کی جو زبردست چمک تھی. میں کئی مہینے تک پاکستان کی تحریک بہت زوروں پر تھی، اور اس کے زیادہ جلسے وہ موچی دروازے میں ہوتے تھے، اور وہ میں نے اٹینڈ کیے تھے. میں بچہ تھا، مجھے سمجھ میں تو زیادہ نہیں آتی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کا تعلق ہے، بنیاد دو قومی نظریہ ہے. اور دو قومی نظریہ میں حیران ہوں، بڑے علماء کرام کی نظر بھی اس تک نہیں پہنچی کہ اس نظریے کو قرآن مجید کی جو آیت ہے، سورت ہے، سورہ یا ایھا الکافرون، وہ بہت واضح بیان کر رہی ہے کہ اے کافرو، جو تمہارا دین ہے وہ میرا نہیں ہے. میں جسے پوچھتا ہوں اسے تم نہیں پوچھتے، جسے تم پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھتا. میرا دین الگ ہے اور تمہارا یہی دو قومی نظریہ، اس کے علاوہ اور کوئی اسے الجھانے کی کوشش بہت ناکام ہے، بہت ناکام رہے گی. تو ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں قائد اعظم کے بعد قائد اعظم جیسا کوئی لیڈر نہیں ملا، ہیں جی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی انشاءاللہ. تو مجھے یہ اپنا بات یاد ہے کہ جب پاکستان جس رات بنا تھا، جس کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے، 27 رمضان المبارک، میں راولپنڈی میں تھا. اور مجھے یاد ہے اس خوشی میں ہم نے جب آواز سنی ریڈیو سے پاکستان کے وجود میں آنے کی، تو جو خوشی محسوس ہوئی ہے اس کا کوئی انداز. اور مجھے یاد ہے میری والدہ نے اس وقت پاکستان کا جھنڈا بنایا تھا، اور وہ میں نے چھت پہ جا کے لگایا تھا، یہیں راولپنڈی میں.